ہوں تاڑے سامنے شہنشاہ کتابت بحر المصائب ملک پاکستان دی نامور شخصیت جناب ذاکر البیت امیر عباس بلوچ آپ سرگودا ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلوات الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين والد شبیر والشبر زینت المسجد والمنبر فاتح لوحد والخیبار قاتل مرحب والانتر امیر المؤمنین علیہ السلام صلوات الصلاة والسلام علی سیادتنا جلیلات طاہرہ زکیہ مکیہ رضیہ مرضیہ مخدومت اللہ جلا بسدی ہائی زینب نما قدات بستے ہیں نما حسن سے جدہ مجڑ گئن ود کیا مظلومتنا مغمومتنا مہاجرما پڑی میں تاریخ نبیان دی اللہ بڑی آئے قبول فرماوے بار بانی مجلس نے آنکھائے جو خطبے دے بعد حسین دی ماں دے دکھا دوائن ضرور پڑے آئے انہاں دے حکم دی تعمین لے جائے نبی دی دکھی دی دوائن شروع کی بڑی میں تاریخ نبیان دی بہت ہے نکتال نبی علاقہ لے میری دوسری سکتا رہے کوئی پہاڑ مسائب اس واسطے چاہنا پہلی لائن پھر پڑھا تاکہ دوسری لائن دی ہر علادار سمجھ آوجے پڑھی میں تاریخ نبیان دی بہت ہے نکتال نبی نہیں سنیا کئی ماری ہوئے گئے پاک نبی دی مرحبا 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 جی جوانی امانے مرحبا حق ادا کر چھوڑے ادا
ماں دے دکھا دا ایک جملہ چپڑدا پچھلے بیٹھ جی مرحبا جوانی ہمارے روندے کیوں ودیا ہے ہائی کلی تھی محمد دی نہیں اپنی ماں تو مری ہے سیدہ دی دادی کوئی نہیں سیدہ دی دادی ماری گئی ہے ہائی کلی تھی محمد دی نہیں اپنی ماں تو مری ہے آتی فضا ایک پاسا نہیں ساری آئی زہرا زخمی مرحبا مرحبا اللہ تھوڑی مکان قبول فرماوے چلو تھوڑی عقیدت نوے کہ میں ایک جملہ پڑھ دینا قبلہ شیخ عباس امی نے بیت الاحزام دے حاشیے وچ انہاں جملہ لکھا ہے اگر درد محسوس کرو تو جملہ نہیں ہے ساری زندگی رومن دا سامان ہے انہاں بیت الاحزام دے حاشیے دے وچ جملہ لکھا ہے او پہلے دن کربلا دے بعد ایک بندہ یزید دے دربار گیا آدھا یزید تے لعنت ہوئے تن حیا نہیں آیا تے کربلا حسین مار چھوڑایا اے حرامی آدھا میں رک گیا بھائی بھائی تمہیں ستا رکھا جدا اس بندے آنکھے آئے تن حیا نہیں آیا تے کربلا حسین مار چھوڑایا اے حرامی آدھا میں تھے جو لعنت کرے نہیں میں حسین مارایا آدھا یاد او خط پڑھاوا جیڑا خط تیرے باپ نے میرے باپ نے لکھیا ہے اس علاقے آلو اس لوگ جو ایک خط کٹھے آیا اس بندے نے ہاتھ رکھے آدھا آئے خط پاڑا او خط پیا پڑھنا ہے یزید کہتا مار کے ہنسے آیا آدھا میں تھے لعنت کرے نہیں میں حسین نو مارایا آدھا نیندے بارے کے خیال ہی ہے اور جس چٹے دی حسین دی مانو مارائی ہے اور جیڑا زہرا دے گھر چڑا پھیلو کے اور زہرا دو مرکا یا زہرا جی مرحبا حق ادا کر چھوڑایا دادا کل دا اگلی بڑی اوکھی ہے میں نہیں پتا مجلے سے سید کتنے بیٹھے نا میں ہر سید کو اجازت مانگ گیا اگلا جملہ پڑھ رہا اے حرامی آدھے میں تھے جو لعنت کرے نہ آیا میں حسین مارا ہے آدھے عید بارے کے خیال ہی ہے جس چٹے دی حسین مال مارا ہے آدھے تیرے باپ نے تیرے لکھے بھائیا تیرے باپ نے زہران و مارند بار وقت میرے باپ نے خط لکھیا ہے اس خط لکھیا ہے علی بدر دے اوہد دے ساڑے مردان مرے ڈالی آیا آدھے میں چٹے دیئے علی دے گھر داخل ہو گئے میں علی دیا دیا دے سامنے میں علی دی زاجہ دوبارے آیا آدھی آئی ظالمان مارا او میری آدھیا پیا میں دیا او میں نے دیا دے سامنے نمار مرحبا مرحبا اللہ کو نہیں بکار قبول فرماوے اما بعدو قد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید جی مرحبا آدھے تیرے باپ نے زہران مارن دے بعد میرے باپ نے خط لکھیا آئی ہے اس خط جو لکھیا آئی علی بدر تے اوہد جو ساڑے مردان مرے داری آیا آدھے میں چٹے نہیں علی دے گھر داخل ہو گیا میں علی دیا دیا دے سامنے میں علی دی
زوجات مارے آیا آدھی آئی ظالم نہ مارا میریاں تھیاں پیاں بیٹھیاں چلو تواڈی محبت نو ویکھ کے آیا اس علاقے والو ایک جملہ ہور بھی چپڑدا صرف تھیاں نال پیاں بیٹھیاں زہرا دے چھوٹے چھوٹے پوتر بھی پے بیٹھے آئے مسجد نبوی دے دروازے تے حسن مکتبہ نے ایک بندے نو لکھا جدا بندے تے حسن والا دی نگاہ پئی ہے علی دا امیر پوتر تھائی مار کر تیرا مدینے میں لوگ جمع ہو گئے نا آدھر مولا کا اونچا کیوں پیرو دے آدھر نروہ تو کیا کر رہا میں مسجد دروازے تے اس بندے نو بٹھائے جس میری اکھی دے سامنے میری ماں نو تماچا مارا ہے میری ماں یا تھی آئی ظالم نہ مارا وہ میرا حسن بھی آوے بانیان مجلس کی پرخلوص و فیاضہ بشائی کائنات دا خالق عبادت شمار فرمائے اور اس دا سارے انہوں اور بانی مجلس بہترین عجل عطا فرمائے خالق کائنات دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے اپنی مخلوق دی رہنمائی واسطے ہدایت دا مکمل انتظام فرمایا تھوڑی دیر توجہ کرنا اللہ نے ہر دور میں ہادیان برحق بھیجے جنہاں اللہ دی مخلوق دی رہنمائی فرمائی ہدایت فرمائی اس علاقے والے یاد رکھیا ہے اللہ نے اتنا سونا نظام ہدایت بنایا ہے کہ اس اللہ نے آدم نو ہادی بنا کے پہلے دنیا بھیجا ہے باقی مخلوق نو بعد دنیا بھیجا یعنی آدم کو لے کے آج تک آج تو لے کے قیامت تک کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دنیا کی موجود ہم مگر میری ہدایت واسطے کائنات دے عادی کو یعنی ہر دور دے وچ عادیان برحق آئے عالمین دی ہدایت واسطے 1,26,000 نبی آئے عالمین دی ہدایت واسطے بعد آج سید الانبیاء 12 معصوم امام آئے عالمین دی ہدایت واسطے چلو بڑا خوبصورت جملہ ہے اس سارے نے توجہ نو حاصل کرن واسطے اس جملے دا سہارا لینا تاکہ ہر بندے کی توجہ ہو جائے یاد رکھنا اللہ نے اتنا سونا نظام ہدایت تشکیل دیتا ہے کہ اگر اللہ کی پوری کائنات ختم ہو جائے اللہ کی پوری کائنات ختم ہو جائے اور اس کائنات میں صرف 2 انسان باقی بچ ونجن تو پھر بھی ہر شیعہ علی دا یہ مصمم عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس اللہ نے اتنا سونا نظام ہدایت بنایا کہ ان باقی بچنے والے 2 انسانوں میں سے بھی ایک ہدایت لینے والا ہوگا دوسرا ہدایت دینے والا ہوگا بعد سید الانبیاء 12 امام دنیا دی تشریف لے آئے 12 آئمہ دے وچ ہادی برحق ہیں ایک معصوم امام ہیں جنہ دا نام ہے علی لقب ہے زین العابدین واہ 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 ماشاءاللہ میں چاہنا تھوڑی دیر اسی امام معصوم دا تذکرہ کریں سفر دے تو مہینہ جاری و ساری ہے ماشاءاللہ کہ وہ ایام میرے سید سجاد نال
ان ایام کی نسبت ہے. تو میں چاہنا تھوڑی دیر اسی معصوم امام کا تذکرہ کرا جنہوں نے بارے خود سید الانبیاء نے فرمایا ہے. ایک دن حسین ابن علی نانا دے زانوں تے بیٹھے بطول دے بابا نے فرمایا جڑا میرا بیٹا ہے حسین اس کو اللہ ایک ایسا پتر عطا کرسی جس کا نام علی ہو سی لقب زین العابدین ہو سی بروز قیامت ایک ندا بلند ہو سی آئینہ آئینہ زین العابدین. سید الانبیاء فرما گئے جدہ بروز قیامت ایک ندا بلند ہو سی اس وقت اسی حسین کا فرزند ہو سی جڑا لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کر کے اکسی مالک اللہ و زین العابدین میں حاضر ہوں. لوگا غور کلی نہیں کیتا کہ کتنا بڑا لقب ہے سید سجاد کا زین العابدین. بندے کی سمجھے کہ شاید میرے مولا دی صدیقی دے جڑے عابدین ہیں انہوں نے عبادت دی زینت نہیں یاد رکھا ہے. اولین تو لے کے آخرین تک آدم تو لے کے آج تک جتنے عابد آئیں ہر عابد دی عبادت کا زین ہے سید سجاد. آج تو لے کے قیامت تک جتنے عابد آسن ہر عابد دی عبادت کا زین ہے سید سجاد. آدم تو لے کے آج تک جتنے ساجد آئیں ہر سجدہ کرنے والے دا سردار ہے سید سجاد. قیامت تک جتنے ساجد آسن ہر سجدہ کرنے والے دا سردار ہے سید سجاد. اللہ نے قرآن دے بھی تیرا لفظ عابدین ہے انبیاء واسطے استعمال کیتا ہے. اللہ نے قرآن دے بھی لفظ ساجدین ملائکہ واسطے استعمال کیتا ہے. اور میں سمجھنا اس تو بڑا خوبصورت ترین جملہ فضیلت سید سجاد واسطے شاید میرے کو اور ہے ہی کوئی نہیں کہ جو صف انبیاء میں آئے اور 1.25 انبیاء کی عبادت کا زین نظر آئے اس کو علی ابن الحسین کہتے ہیں. سوا لاکھ انبیاء کی عبادت کا جو زین نظر آئے اس کو علی ابن الحسین کہتے ہیں. جو صف ملائکہ میں آئے اور ملائکہ کا سردار نظر آئے اس کو علی ابن الحسین کہتے ہیں. اچھا جتنے بھی حادیان پر حق آئے بات بڑی قابل توجہ ہے. غور نہ سننا یقیناً کافی دیر دی مجلس شروع ہے تقاضا بشریت ہے انسان تھک پاؤں ہے. میں ساری باتوں میں سمجھتا ہاں پھر گرمی کی شدت بھی ہے مگر کوشش کرے تھوڑا جی توجہ نہ لائے 2-4 باتیں سنو پھر میں مسائل شروع کر کے ساتھ. جتنے بھی حادیان پر حق آئے ہر حادی پر حق نے حالات کے مطابق لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائے. یاد رکھا امام معصوم تبلیغ دین بھی کرتا ہے ترویج دین بھی کرتا ہے محافظت دین بھی کرتا ہے. یہ دین دی حفاظت بھی امام دی ذمہ داری لوگوں تک دین پہنچاونا امام دی ذمہ داری. او پچھلے بیٹھے حالات تک توجہ نہ بات سننا جڑا سید سجاد کا دور امامت آئی عصر عاشور 8 ہجری تو لے کے 5 محرم 95 ہجری تک یہ 34 سالہ دور امامت علی ابن الحسین لائی. اگر تسی تاریخ دے فرق اٹھا کے دیکھو تو 34 سالہ دور امامت دے بنو امیہ دا اقتدار عروج دے ہے. ایک تو ایک ظالم ایک تو ایک فاسق ایک تو ایک فاجر حکمران بنو امیہ دا تخت نشین بھی ہوتا ہے. سید سجاد واسطے بہت مشکل ہے نانے ندی لوگوں تک پہنچاونا اللہ کی مخلوق کی ہدایت کرنا رہنمائی کرنا اتنے کڑے دور دے وچ علی ابن الحسین واسطے بہت مشکل ہے مگر جنہوں اللہ امام بنا کے بھیجے وہ امام ہی ہوتا ہے. سید سجاد نے لوگوں کی ہدایت واسطے اور اس دین کی تبلیغ اور دین کی ترویج واسطے ایک مؤثر ترین ذریعہ اختیار کیتا ایک بہترین ذریعہ اختیار کیتا اور اس ذریعہ کو مناجات سید سجاد یعنی دعاواں دے ذریعے زین العابدین نے مناجات دے ذریعے زین العابدین نے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچایا. اور پھر وہ جڑی مناجات سید سجاد اور دعاواں سید سجاد اور تسی جان دے ہو کہ کتابی شکل موجود ہے جس کو تسی صحیفہ سجادیہ آتے ہو ان تسی جنہوں صحیفہ کاملہ آتے ہو
ارے وہ صحیفہ سجا اردو ترجمہ مفتی جعفر حسین کا کہیں پر پیو میں جا کے پڑھے آئے انہوں نے اہمیت صحیفہ کاملہ دے وے جڑا پہلا جملہ لکھا ہے کیا خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا ہے برادران اہل سنت نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو سید سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ ہے اس کو معمولی کتاب نہ سمجھنا یہ تو زبور آل محمد ہے تھوڑی توجہ کرنا اس کو معمولی کتاب نہ سمجھنا یہ تو زبور آل محمد ہے یہ تو انجیل اہل بیت ہے زبور آل محمد ہے صحیفہ کاملہ انجیل اہل بیت ہے صحیفہ سجادیہ اور پھر شیخ جامعہ الازہر یونیورسٹی کے پروفیسرز نے شیخ طنطاوی جوہری اور محمد عبدہ مفتی اعظم کا لقب جنہوں جس کو تیار مصر نے دیتا ہے دیوبند مسلک کا مرکز ہے جامعہ الازہر یونیورسٹی اگر کوئی سنی بھائی مجلس میں بیٹھے تو ضرور تائید کر سکتے دیوبند مسلک کا مرکز ہے جامعہ الازہر یونیورسٹی انہوں نے تبصرہ کیتا ہے جامعہ الازہر یونیورسٹی کے 2 پروفیسر نے بعد از قرآن نحو البلاغہ دے اور صحیفہ کاملہ دے اور پورا تبصرہ تفصیلاً مفتی جعفر حسین نے اپنے اردو ترجمے میں تحریر فرمائے تو اسی جا کے پڑھیا ہے شیخ طنطاوی جوہری اور محمد عبدہ مفتی اعظم نے انہوں نے تبصرہ کیتا ہے نحو البلاغہ دے اور صحیفہ کاملہ دے اور کیا خوبصورت جملہ انہوں نے بیان فرمایا وَلَن بعد از قرآن ہم نے علی ابن ابی طالب کی خطبات پڑھے مکتوبات پڑھے کلمات پڑھے ساتھ ستارہ چاکا لے لے تسی توجہ نال سن رہے ہو سو تو اس جملے دے بعد انشاءاللہ بڑی تھکان بھی دور ہو جاسی اس جملے دے بعد گرمی کی شدت بھی کم ہو جاسی شیخ طنطاوی جوہری اور محمد عبدہ مفتی اعظم جامعہ الازہر یونیورسٹی کے 2 پروفیسر نے تبصرہ کیتا ہے وہ پہلے ہم نے علی ابن ابی طالب کے خطبات پڑھے مکتوبات پڑھے کلمات پڑھے آدم صرف پڑھے نہیں بلکہ نہج البلاغہ نے پوری تحقیق کی ہے اور ہمیں بہت بڑی تحقیق کے بعد اسی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر امت اسلامیہ کے پاس یہ علی ابن ابی طالب کے خطبات مکتوبات اور کلمات پر مشتمل نہج البلاغہ نہ ہوتی تو ان مسلمانوں کو کون بتاتا کہ اس اللہ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے مسلمانوں کو کون بتاتا کہ اس اللہ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے ارے علی ابن ابی طالب نے خطبات میں سن دسیا ہے کہ اللہ نال گفتگو کی نہیں کرنی ہے اللہ نال گل کی نہیں کرنی ہے علی ابن ابی طالب نے خطبات میں سن طریقہ دسیا ہے کہ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے شیخ طنطاوی جوہری نے اگلا جملہ لے کے قلم ہی توڑ دیتا اور نصیحت علی ابن ابی طالب نے خطبات مکتوبات اور کلمات پر مشتمل نہج البلاغہ چلو میں ایک جملے کا اضافہ کر دینا صحیفہ کاملہ کا جملہ بیان کرن تو پہلے ایک جملے کا اضافہ کر دینا آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی صاحب قبلہ ایک بڑا خوبصورت جملہ جو نے اس جملے کا ثواب انہوں نے روح پر فتون پہنچے خمینی صاحب قبلہ فرمیندے ہوتے ہیں کہ جب بھی کبھی عظمت نہج البلاغہ کی بات ہو تو پھر شیعان جہاں فخر کے ساتھ کہا کرو کہ یہ نہج البلاغہ جس کا کلام ہے وہ کسی اور کا امام نہیں وہ تو شیعوں کا امام ہے جب بھی نہج البلاغہ کی بات ہو تو فخر سے کہا کرو یہ تو علی کا کلام ہے اور علی شیعوں کا پہلا امام ہے توجہ ہے یا کوئی نہ شیخ طنطاوی جوہری آتے کہ نہج البلاغہ نے تحقیق کی تھی ساری تحقیق مکمل ہوئی جو سارے سامنے علی ابن الحسین دی دعاواں اور مناجات مجموعہ صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ سارے سامنے آئی آدھے نسا علی ابن الحسین دی ایک دعا کو پڑھیا اصل زین العابدین دی ایک دعا تے ریسرچ کی تھی آدھے نسا علی ابن الحسین دی دعا اور مناجات دا مجموعہ صحیفہ سجادیہ نے پوری تحقیق کرن دے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں میرے بھائی لکھے ہیں بڑا خوبصورت جملہ تھوڑے حوالے پہ کرنا ہم اس نتیجہ پہ پہنچے ہیں کہ اگر سید سجاد کی دعاؤں اور مناجات کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ امت اسلامیہ کے پاس نہ ہوتی تو ان مسلمانوں کو کون بتاتا کہ اس اللہ سے کچھ مانگنے کا سلیقہ کیا ہے مسلمانوں کو کون بتاتا جی بہت مہربانی دی اللہ تو سلامت کون بتاتا کہ اس اللہ سے کچھ مانگنے کا سلیقہ کیا ہے سید سجاد نے سلیقہ دسی کہ اللہ کو منگن دا سلیقہ کیا ہے رنگ کیا ہے ڈھنگ کیا ہے اور اسی جا کے پہلے 4-5 ابواب نے صحیفہ کاملہ دے وہ جا کے تسی پڑھو بہت ضروری
پہلے 4-5 ابواب بہت ضروری ہے، اہمیت دعا ہے، وہ شرائط قبولیت دعا ہے، وہ آداب دعا ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ وجوہات کیا ہے؟ مفتی صاحب نے تو ایڈا خوبصورت جملہ لکھا، میں پڑھے تو میں لطف اٹھا ہے، انہوں نے لکھا کہ صحیفہ سجادیہ جو ہے نا، سید سجاد کی دعائیں یہ صرف دعائیں نہیں ہیں بلکہ علم و معرفت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اچھا یاد رکھا، کچھ لوگ اس بات سے بھی اعتراض کرتے اور یقیناً سوال اٹھائے گئے ہیں، پڑھے لکھے اب آپ مجھے تشریف فرما ہو، سید سجاد نے دعا منگن کا ایک طریقہ اور آداب بسے اور یہ ڈھیر ساری بات ہے۔ کچھ ایسی دعاواں ہیں زین العابدین مولا نے، کچھ ایسی دعاواں ہیں یہ سید سجاد اللہ کو گناہ ہماری مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ کچھ ایسی دعاواں جا کے پڑھا ہے، کچھ ایسی دعاواں جنہیں مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ لوگا چاچا جی اعتراض کیتا ہے، لوگا سوال کرے جو امام برحق نے، امام معصوم نے، دور دور تک غلطی اور گناہ کا امکان ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ سید سجاد گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ دعائیں پہ منگتے ہیں، اپنے گناہ والی مغفرت پہ طلب کرتے ہیں، جبکہ گناہ معصوم کے قریب ہی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے جواب ذیشان حضرت جوادی صاحب کے ایک جملے نے دیتا ہے، ذیشان حضرت جوادی صاحب نے نقوش عصمت میں ایک بہت خوبصورت جملہ تحریر فرمایا ہے، انہوں نے لکھا ہے یاد رکھنا جو معصوم کی دعا ہوتی ہے یہ درس معرفت ہوتی ہے۔ بات غور نہ کریں، اس بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ معصوم کوئی دعا مانگ رہی ہے، معصوم دعا مانگ رہے ہیں تو معصوم کی دعا درس معرفت ہے۔ معصوم شیعہ نو امت نو ریت نو دس دے رہے ہیں اس اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی معصوم کی دعا درس معرفت، سید سجاد کا گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ دے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے تو اپنے گناہوں کی نہیں، معصوم کا گناہ دے قریب نہیں جا سکتا، گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں سید سجاد تو اپنے شیعہ نو، اپنے محبین نو، اپنی ریت نو، اپنی امت نو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس اللہ کو مغفرت طلب کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ سانو سمجھا رہے اور باقاعدہ لفظ ہے کہ دعا جا کے پڑھا ہے، باقاعدہ معصوم نے فرمایا کہ جب بھی اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرو سب تو پہلے اپنے گناہ کا اقرار کرو، اللہ کی بارگاہ میں بندے خاموش ان جو ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے اقرار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ مصلی عبادت سے بیٹھ کے، مصلی عبادت سے کھڑ کے اللہ کی بارگاہ دے اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کر۔ خاموش ہو گئے تو اقرار نہ بھی کرو، اللہ کو پتہ ہے کوئی کیفیت کرتا ہے، وہ اندر دے حال کو بھی واقف نہیں اللہ، اللہ ہاتھ دے بھی اس نے جو اسی ایک لمحے واسطے سوچیے تو اس سوچ تو بھی واقف ہوئے، اللہ جانتا ہے۔ مگر معصوم نے فرمایا گناہ دی معافی منگن دا انداز اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنے کیتے گناہ دا اقرار کر، اس کے بعد آخ مالک میں جتنا بڑا گناہگار ہاں وہ اتنا غفور الرحیم ہے، محمد و آل محمد دا صدقہ میں گناہگار دے گناہ معاف فرما۔ اور پھر معیار عبادت سید سجاد دا ایک دو باتیں اور کر لی ماشاءاللہ وہ اتنا بلند یہ نہیں لقب زین العابدین مل گیا، گھر دے وچ اللہ دی عبادت وچ مصروف ہیں، گھر دے وچ عبادت خداوندی وچ مصروف ہیں، باہر بازار دے وچ شور بلند ہو جائے۔ جو سید سجاد کا بیٹا کنویں وچ گر گیا، زین العابدین دی عبادت میں کوئی حرف نہیں آیا، وہ اللہ دی عبادت وچ مصروف ہے، باہر بازار وچ شور بلند ہے، مولا دے حرم ہے، وہ کول آ کے کھڑ گئے، کس لیے نماز مکمل ہوئے تو میں اطلاع دے۔ کافی دیر کے بعد قرآنی سجدہ جب مکمل ہویا تو بی بی نے فرمایا تو سنے یا نہیں بازار میں شور بلند ہے جو ساڑا بیٹا کنویں گر گیا۔ امام فرمایا گھبرانی پریشان ہو، میں کہ اپنے بیٹے نے کہا جب امام اس کنویں کے قریب گئے جمع غفیر آئی لوگوں کا مجمع لگ ہویا آئی، سید سجاد لوگوں نے رستہ دیتا ہے، امام کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے، امام نے پانی والے پاس پانی چھٹکا آئی، پانی والے پاس چھٹکا، فرمایا پانی میں حجت خدا ہو کے پیادا اتنا بلند ہو جو کنویں کے کنارے تک پہنچا۔ سید سجاد لفظ مکے تو پانی نے بلند ہونا شروع کیا، پانی کنویں کے کنارے کے برابر آیا، لوگ ڈٹھا ہے جو علی ابن الحسین کا بیٹا کنویں پانی دے وچ نہ ہے بلکہ پانی دے اوپر بیٹھے ہیں۔ زین العابدین والا نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا تو لے کے ٹور پہ جڑے لوگ کنویں دے ارد گرد کھڑے ہیں، جمع غفیر آئی، وہ بندے پیچھے دوڑ بنا کہ مولا علی گھبرا گیا سے اتنی دیر گزر گئی
تھوڑا بیٹا کنویں گرے ہو جائے اسی گھبرا گیا سے پریشان سے مگر تھوڑے چہرے تے کوئی اضطراب نہیں کوئی پریشانی نہیں اتنے متحمل ہے تسی مولا آئے ہو پانی کا حکم دیتا نے پانی کنویں کے کنارے پہ آ گیا بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہو سن سو جواب علی ابن الحسین دا انہاں لوگاں کہ مولا ماجرا کیا ہے تسی پریشان نہیں ہوئے حجت خدا نے فرمایا جب میرا بیٹا کنویں گرے آئی اس وقت میں اللہ دی عبادت میں مصروف ہے جتنی دیر کنویں چڑیا ہے میں اللہ دی عبادت میں مصروف رہا سید سجاد نے فرمایا اس سارے وقت دے وچ جب میں سجاد نے اس دی عبادت وچ خیانت نہیں کیتی میں یقین کامل ہے وہ عادل ہے میری عبادت وچ خیانت نہیں کر سکتا جب میں اس دی عبادت وچ خیانت میں یقین کامل ہے وہ عادل ہے وہ میری امانت وچ خیانت نہیں کر سکتا اور ذو صفنات سید سجاد ایک لقب ذو صفنات ذرا مشکل لفظ ہے یہ مطلب ہے 2 دفعہ گنٹوں کو کاٹنے والا صفنات نے اتنے کثرت نہ سجدے کرتے آئے جو پیشانی کو بھرا دیا گھٹنے کو بھرا دیا سال 2 دفعہ سید سجاد انہوں باقاعدہ کٹتے ہیں جی پیشانی ہوتی ہے گھنٹے بن لیتے ہیں 2 دفعہ کٹتے ہیں ایک تھیلی دے وچ بند کرتے ہیں اور ایک چھوٹا بھی روایت کے لفظ ہیں کہ محمد باقر نے فرمایا یعنی کہ باقر بیٹا جب میں دنیا کی دوران ایک تھیلی میرے کفا نے چلا چھوڑا ذو صفنات یہ لقب آئی سید سے 500 خرما دے دختہ دے مشتمل باغ ہیں ہر درخت دے نال کھڑ کے سید سجاد روزانہ 2 رکعت نماز نافل پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور روزانہ یعنی 1000 رکعت یومیہ ادا کرنا دے سید سجاد اور کسی بندے نے آکھا ہے کہ مولا تو بڑی عبادت کر دے ہو بڑے عابد گزار عبادت گزار علی ابن الحسین نے فرمایا محمد باقر بیٹا وہ صحیفہ اٹھا کے لے آ جس صحیفے دے وچ میرے دادے علی کی عبادت موجود وہ صحیفہ میں انہوں نے لکھا انہوں نے پتہ چلے جو میرا دادا علی کتنا عابد سید الانبیاء اتنے عابد ہیں جو اللہ نے وقت نہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اتنا بڑا عابد ہے سید الانبیاء اللہ نے آکھنا پیا کہ میرا مصطفیٰ کی عبادت کرتا ہے آت رات تک اس کو محدود کر علی ایڈے بڑے عابد ہیں مگر اللہ کی کائنات میں کوئی زین العابدین ہے تو صرف سید ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور شفیع کتنے ہیں شفیع کتنے ہیں کہ میرے مولا جب شام کو واپس آئے شام کو واپس سید سجاد 20 یا 22 حج علماء مقتل نے لکھے جنہیں زین العابدین نے کی مدینہ مکہ کے شام کو واپس آنے کے بعد اور جس ناکہ تمہنے ہیں حج واسطے ناکہ بڑی کمزور ہے اس ناکہ نال اتنی شفقت کرتے ہیں میں گناہگار اکھا نال جملہ پڑھا ہے کہ سید سجاد دفن دے بعد وہ ناکہ زین العابدین دے بعد 3 دن تو زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے اور سید سجاد کی قبر دے ٹکرا مار مار کے ناکہ شفیع کتنے ہیں روایت راوی سعید بن مسیب میں پہلا جملہ مصائب تک یاد تھا پچھلے آغاز تک سارے شامل پہلا جملہ ہی میں دسے سی میں کتنا مصائب پڑھنا ہے تو کتنا مصائب سننا ہے سعید بن مسیب راوی روایت ہے وہ ہے سید سجاد ایک دفعہ میں بھی نال ہاں اس کافلے دے جس کافلے دے حسین دا بیمار بچڑا حج تے پہ ویندے ہیں کہ سعید بن مسیب آتا ہے کہ رستے سے کیونکہ زین العابدین دی ناکہ بڑی کمزور ہے لا کے رہائی تیز چل نہیں سکتی ناکہ پیچھے رہ گئی کافلہ آگے چلا گیا سعید آتا ہے منزل تے جا کے رک گئے ہیں جو سید سجاد کا انتظار کریے علی ابن الحسین جب پہنچے کافی دیر کے بعد جب کافلے کو پہنچے سعید بن مسیب آتا ہے ایک بندہ زین العابدین نے قریب آیا اس آکے آکھیا مولا تھوڑی ناکہ بڑی کمزور ہے بڑی لاغر ہے تسی ہمیشہ کافلے تو پیچھے رہ ویندے ہو کافلہ آگے چلا ویندا ہے یہ ناکہ تیز نہیں چل سکتی مولا ایک کام کرو امام فرمایا کیڑا اس نے کہا مولا ایک تازیانہ ہاتھ وچ رکھو مرحبا اللہ بڑی ہائے قبول فرمائے لفظ تازیانے دے لوگوں نے خواص پنگن ہائے بلند ہو گئے ارے مولا ایک تازیانہ ہاتھ وچ رکھو جب یہ ناکہ تیز نہ چلے نا انہوں تازیانہ مارو تاکہ ناکہ تیز چلے سعید بن مسیب آتا ہے اس بندے نے لفظ مکے
اسا ڈٹھا تا حسین دا بچڑا ڈھائی مار کے پہ ایڈا اچھا رونا ہے سید سجاد. وہ بندہ آتا ہے مولا میں غلط بات کر بیٹھا, ایڈا اچھا اور اتنی دیر تک گریا پہ کریں دے ہو. سید سجاد نے فرمایا تائیں آکھا ہے نا کہ میں ناکہ نو تازیانہ مارا تاکہ تیز چلے. امام فرمایا میں کیویں ناکہ نو تازیانہ مارا, میں تو وقت کے بھی کوئی جانتا ہے جو تازیانہ لگے تا تکلیف کتنی ہو. واہ بھائی بابا مرحبا, انہوں نے سمجھ آئیے انہوں نے ہائے بلند ہو گئی ہے. مرحبا آدم میں تو وقت کے بھی کوئی جانتا ہے تازیانہ لگے تو تکلیف کتنی ہوندی ہے. کھا گیا شام دا بازار. تھوڑی توجہ میں ڈھیر سارا مسائل پڑھنے بھائی جعفر رضا نے ہمیں اتنا تو انتظار کرنا ہے. کھا گیا شام دا بازار. تو پوچھنا والا ایک باری پوچھیا نا مولا سب سے زیادہ تکلیف کتھی ہوئی ہے. حسین دا بیمار بچڑا ترائے باری آتے ہیں الشام الشام الشام. آدھین میں شام دا بازار کھا گیا. اللہ تعالی پردہ دارہ دے پردے سلامت رکھے. ایک دن منحال نے آکھا ہے مولا بہن رون دے ہو. منحال نے آکھا ہے مولا بہن رون دے ہو. امام فرمایا نہ رو مت کیا کرنا. یعقوب دہے کہ یوسف آئی. یعقوب دی اکھت دور ہویا ہے. یہ نبی ہے جاندہ ہے کلام مل پس آئیں, مگر اتنا رنہ ہے یوسف دی جدائی لے ویچ اکھا دی بینائی کمزور ہو گئی. فرمایا میں کیویں نہ روواں, او دا ایک یوسف آئی میرے ایک لحظے وچ کئی فخر یوسف آئی. مرحبا اللہ تھوڑی خیر قبول فرماوے. بھائی یاد ہے مولا دی عظیم مدہ خدا تشریف رہے جلدی بلینہ دے حوالے پہ پڑھتا. من حالہ دے مولا کربلا دے شہداء نو رون دے ہو. کربلا دے 72 شہداء نو اتنا رون دے ہو. آدھے مولا شہادت تو توڑا ورثہ ہے. توڑا حمزہ شہید, توڑا جعفر طیار شہید, توڑا دادا علی شہید, توڑے چاچے حسن نو بھی ظلم دی زہر ملی. شہادت تو توڑا ورثہ ہے. کربلا دے شہداء نو اتنا رون دے ہو. سید سجاد نے فرمایا منحال انصاف نو کیتا, شہادت ساڑا ورثہ ہے. پھوپیاں تے ماواں دا ننگے سر بازار وچ بجنا بھی ساڑا ورثہ. واہ بھائی واہ مرحبا اللہ بڑی ہائے قبول فرماوے. 21 دی رات امیر المومنین دی زندگی دی آخری رات تو شروع کرتا ہاں. 21 دی رات والی نجف دی زندگی دی آخری رات. صاحب شوقنامہ آل محمد قبلہ محمد محمدی اشتہاردی نے جو جملہ لکھا ہے تھوڑے حوالے پہ کرنا. علی پہ پشتن حسن پہ تھا میری شرما علی تھی کہ تھے. حسن فرمایا بابا تھوڑے پیرا لے پاسے بیٹھے. بابا رون دی بیٹھے. علی فرمایا حسن ایک باری میری زینب نو آکھ میرے سامنے آوے. علی دی تھی سامنے آئیں. علی فرمایا زینب بچڑا میں ساری زندگی سکھتا رہی ہاں میرے سامنے قدا نو بولی. بچڑا میں تو شرمان دی رہی ہیں آج ہے ہی بابا لازے دا مہمان. علی دی زندگی دی ہے آخری رات. آج میری حسرت ہے میں نے ایک لحظہ قرآن سنا. آؤ پچھلے بیٹھے ماتمدار تک جدا. علی فرمایا نا آج میری حسرت ہے میں نے ایک لحظہ قرآن سنا. ماتمدارو فخر مریم نے سورہ مریم نے تلاوت شروع کی تھی. میرے علی بھی کیا ہے میرے علی بھی چاچا جی میں نے بھی کیا ہے. کوئی پہاڑ بھی بلائے مسائب جڑا توڑے حوالے پیا کرتا ہاں. فخر مریم نے سورہ مریم نے تلاوت شروع کی تھی. اجا چند آیات قرآن علی دی دھی نے پڑھ گئی ہیں جو اچانک عالیہ خاموش ہو گئے. علی فرمایا بچڑا چپ کیوں کر گئی ہیں. آدھے بابا ناراض نہ ہوئے ہے میری وڈی مجبوری ہے اس تو اگے میں قرآن نہیں پڑھ سکتی. بچڑا ہویا کیا ہے. بی بی فرمایا بابا حجرے دے وچ میرے ہاشمی بھرا موجود ہیں.
بابا میں بھراواں دے سامنے اچا قرآن نہیں پڑھ سکتی تو سا ڈھیر سارے ماتم دارا چپ کر کے سنائے علی نو موت بھول گئی علی دیاں چیخاں بلند ہو گئیاں فرمایا بچڑا آج بھراواں دے سامنے اچا قرآن نو پڑھ پئی سکتی اللہ جانے شرابی دے دربار جو خطبہ کیویں پڑھ سکتی واہ بھائی مرحبا جی مرحبا جوانی ہمارے علی فرمایا آج بھراواں دے سامنے اچھا قرآن نہ پڑھ پئی سکتی اللہ جانے شرابی دے دربار خطبہ کیویں پڑھ سے بی بی حیران ہو کے پوچھیا بابا میں زینب تے شرابی دا دربار بابا میں دربار ویسا علی فرمایا بچڑا حیران ہی ہو جڑے حاضر حسین انہاں دی ہائے بلند ہو ویسی علی فرمینے زینب بچڑا حیران کیوں ہو گئی ہیں تہاڈی ماں ایڈی عزت علی خاتون آئی تہاڈی ماں تو وقت کے با فضیلت خاتون کائنات وچ کوئی نہیں ایڈی عزت عظمت علی خاتون ہے تہاڈی ماں زہرا تہاڈی اماں بھی تے دربار گئے ہیں زینب بچڑا حیران کیوں ہوئی ہیں آدھی بابا بے شک اماں دربار گئے ہیں مگر اماں تے میرے وچ ایک فرق ہے میری ماں دا بھرا کوئی نہیں بابا میں 18 بھراواں دی بہنا جہدی صافے غازی جیا بھرا ہوئے بابا جہدا ابا مرحبا مرحبا اللہ بڑی ہائے قبول فرماوے بابا جہدا عباس دیا بھرا ہوئے بھلا او زینب دے دربار بزرگ ذاکر کوئی بڑے دردہ نال غیر پڑھتے ہوندے آئے او فرمیندے ہوندے ہیں علی نے دھی دا سر چمیا ایک سر چم کے پیا دے زینب بچڑا میری گل یاد رکھے ہوندے آرزمان بھراواں دے تے آویں دیا ہن تنہائیاں ڈھال وقت بنین شریفاں دے انہیں تے رہ دیا نہیں بی بی آدھی بابا وقت جدہ میں خطبہ پڑھا بابا جدہ میں دربار بنیا میں خطبہ پڑھا بابا میرا خطبہ سننا جی میں منو من مقتل دے لفظ ہیں توڑے حوالے پیا کردہ جو پڑھے آئی ہوئی جدہ نارا تک پہنچا کے جا رہا بی بی فرمایا بابا جدہ میں خطبہ پڑھا وقت میرا خطبہ سننا آسو علی فرمایا ہاں بچڑا میں وعدہ کرینا جدہ تو خطبہ پڑھ سے میں نجف چھوڑا سا تیرا خطبہ سنن شام ضرور آسا اس علاقے آلے ہو مکتی پی مجلس ممبر بھائی دے حوالے کرنا لائے کتی بات دے بعد میں بینڈ شروع کر دے سا وقت گزر گیا موسم بدل گئے اجڑ میں علی دیا پردہ دار آگے شام دے باروں علی دی استہ والی تھی شام اچ اعلان پہ ہوندے ہیں باہر کھلارو وجہ بازار نہیں سجے باہر کھلارو وجہ دربار نہیں سجے باہر کھلارو وجہ بدماشاں دی بھیڑ نہیں بدھی ماتم دارو میں پہلا جملہ آکھا ہے جو سید سجاد میں شام دا بازار کھا گیا بڑا اوکھا مسائب نہیں علی دی دھی دا داخلہ شام آج بھی ملت دے علماء روزے دے خدام آج بھی منع کرے دے جو نجف اشرف امیر المومنین دے حرم میں کوئی بندہ علی حسین دا داخلہ شام نہ پڑے ایدی وجہ کیا ہے پچھو ملت دے علماء کو لو وجہ کیا ہے ایک کی وجہ ملتی ہے علی پاہمیں جیڑے بہادر ہیں نہ نہیں سن سکتے بازار کیویں ابو کی بس پاہمیں جیڑا بہادر علی سن نہیں سکتا کیویں بہ بہ کے ڈردی رہی ہے شام مرحبا مرحبا دو موڑ بڑے اوکھے میں ہکو موڑ پڑھسا دوسرا موڑ نہیں پڑھتا ہکو موڑ پڑھتا دمشق کے جنا بی بی عالیہ دی قبر تے بیٹھ کے ایک پروفیسر ڈاکٹر عالم دین نے اپنے شاگردان 4-17 مسائب دیاں لکھوائیاں اپنے شاگردان نے پروفیسر ڈاکٹر عالم دین نے بی بی عالیہ دی قبر تے بیٹھ کے تسی جان دے ہو شام دے بازار ایک ایو جی موڑ آ جائے جتے سید سجاد فرمایا کاش میں ماں نہ جایا ہویا میں پھوپیاں یہ حالت شام دے بازار اس نوے کہا او کیڑا موڑ آئی ایک پروفیسر ڈاکٹر عالم دین نے علی حسین دی قبر تے بیٹھ کے اپنے شاگردان 4-17 مسائب دیا لکھوائیاں بھائی جان جے بندہ درد محسوس کرے تو او 4-17 مسائب دیا نہیں وہ ساری زندگی روغن دا سامان ہے جتھے یاد آسی بندہ مکان دے لیسی انہاں اپنے شاگردان لکھوایا لکھو پہلی 70 مسائب دی شام دے بازار جہدیو جی موڑ آیا ہے جتھے شرابیاں دا اتنا رش بات گیا اگلے بندے علی دیا دھیاں نو راہنان دے دے نہیں میں سارے شاید سمجھا نہیں سکیا مرحبا
مرحبا اللہ تھوڑے پردہ دار دے پردے سلامت رکھے آدھے لکھو شام دے بازار جگیو جی موڑ آیا ہے شرابیہ دے اتنا رش بات گیا اگلے بندے علی دی گھٹیا نو رہنان دے دے آدھے دوجی سندر لکھو رش پوا پچھلے ایک بیگو تھکے دے دے آئے آدھے تریجی سندر لکھو رش پوا تھکے دی وجہ تو زینب چھائے پئی بازار شام یا زہرا مرحبا مرحبا اگلی سندر دا کوئی بہار مسائب دا تیسری سنتر لکھوامن دے بعد عالم دین نے اتنا گریہ کیتا ہے جو غشتاری ہو گیا ہے جدہ غشت وفات کو لے گا شاگیر نادھن کی بلا چوتھی سنتر مسائب دی آدھے دوراؤں میں کے لکھوایا ہے آدھے تسا لکھوایا ہے شام دے بعد آرے ایک موڑی ہو جی آیا ہے جتھے شرابیہ دے اتنا رش مت گیا اگلے بندے راہ نائن دے دے پچھلے ایک بیڈ تھکے دے دے آئے تھکیاں دی وجہ تو زینب چھڑ پئی بازار شام اور عالم دین نے منہ دے بے تحاشا ماتم کیتا آدھے چوتھی سنتر لکھو تقاضہ بشریت جدہ بھی کوئی بندہ چھڑتا ہے وہ ہتھا میں سہارے اٹھیتا ہے اگر کوئی دوچہ اٹھارے وہ بھی ہتھا نال اٹھیتا ہے آدھے لکھو تیری چھڑی آئی ہوتے ہاتھ بھی بندے رہے وہ جیسے زینب نے اٹھا رہا انہیں ہاتھ بھی بندے لکھو بازار شامچ علی دی دھی ایک ٹوری ہے جیوے حسین علی اکبر دی لاش بھائی مرحبا مرحبا جی جوانی ہمارے مرحبا اللہ تھوڑا ماتم قبول فرماوے ایک ٹوری ہے جیوے حسین علی اکبر دی لاش تے آئے ہائے نہیں کچھ بندے اجا بھی رہ گئے شاید میرے سمجھاوڑے کوئی کمی رہ گئی ہے یا انہوں نے توجہ نہ یا دسا سید سجاد دا کیڑا حال آئی اور چیت بھاوے سوکھی اٹھی تھی علی دی اٹھے نگاہ پہ جتھے آپے دے بیمار ہے جدا آپے دے روگا نٹھل بازار کا منظر بھول گئی ہے آدھے سجاد بچڑا قدام مار دیئے جو رندے جیوے دور کھڑا ہوگا ہے آبد قدام مار دیئے جو رندے اور جیوے دور کھڑا ہوگا ہے آبد آدھے نمہ نہ ہوگا ایک گال دے جواب دے وہ اما قدام مستورائی ایک دنیا اما قید ماں بازارہ میں چھے ایک دنیا اور جیوے میری ماں پہی دنیا فرماوے مک گیا بازار جی حوصلے نال مک گیا بازار جدا آئیے نا دربار دے دروازے تے دربار دا دروازہ ہائی کھلا دربار دے ماحول تے پئی اس نگاہ مقتل دی پوری زمانت نال جملہ پیا تھا علماء مقتل نے لکھا ہے عالیہ دا کیڑا حال آئی جدا دربار بٹھسنا ناظرت یمیناً و شمالا جنہوں اکی دی رات آئی علی دی گل یاد ہے نا اس بڑا رونا اس جملے تے ناظرت یمیناً و شمالا کہہ ملے علی دی دھی سجے بیٹھے آئے کہہ ملے کھپے بیٹھے آئے آگے دے بیمار فرمینے نماں اے سجے دے کھپے کین پہ بیٹھے ہو بی بی فرمایا سجاد بچڑا اکی دی رات میرے نال باپے وعدہ کیتا ہے تیرا خطبہ سنن واسطے شام ضرور آسا میں دربار دا ماحول بھی آدھا سہندہ ہے میرے خطبے دا ویلا ہو گیا ہے اور میں بیٹھی کھڑیا میرے نجف دوانی بابا آلے یا کوئی نہ آلیہ دے لفظ مکے انتہیک وین بلند ہویا آواز آئی بچڑا گھبرا نہیں میں نجف چھوڑ آیا تیرا خطبہ سنن شام آدیا بس دو وین چھڑی کے ہو گئی مجلس بیٹا میاں آزادارہ دا گریہ بلند ہو گیا ہے بٹھائی دو وین کر کے ممبر بھائی دے حوالے پہ کرے نا آ گئی دربار تخت بیٹھا یزید حرامی سامنے کھڑی آئین علی دیاں تھیاں علی دیاں نواں ملکہ زنجبار فضا سامنے پردہ بڑی کھڑی ہے یقین کرنا ہے ڈھیر ساری اللہ ہیں مگر چھوڑیندہ پیاں وین شروع پیا کرتا ہاں اس حرامی نے مثل پڑھنی شروع کی دیئے ایک واری نا چہندائی حسین دا کئی واری نا چہندائی حسین دی بھین دا بھائی تھوڑا دیا تسی ساتھ دیا ہے
ہوں مائیکل میں دو وینڈ کرنا میں ایک باری نا چاہتا ہی حسین دا کئی باری نا چاہتا ہی حسین دی بھین دا آدھا بیٹا خدا کوئی نہیں نبی کوئی نہیں قرآن کوئی نہیں آیا وہی بنو ہاشم دے ویڑے کوئی نہیں آیا حرامی بار بار آدھا بیٹے جبریل اس ویڑے کوئی نہیں آیا یہ ہاشمیاں دا ڈھونگ آئی وہی کوئی نہیں آئی قرآن کوئی نہیں آیا حرامی آدھا بیٹے خدا کوئی نہیں نبی کوئی نہیں ولی کوئی نہیں امام کوئی نہیں ہے جدہ بار بار انکاری ہو جائے جویں جو فضا دی کن مگر کھڑی آئی یادیے اماں میں راضیاں اماں پچھا ہٹوانے میں نے اسے وقت واسطے مدینہ چلے کے ٹر بھی آیا اور جدہ مدینہ جو ٹری آئے میرا المالا پچھدا اکبر دا بابا کربلا زینب دی کیڑی لوڑ پہ گئی یا زہرا مرحبا مکر اللہ اوکھا مسائے گئی علی دی دھیدہ دربار چامنا اور پچھلے بیٹھے کھلوتے ادادار تک کوئی بندہ رہ نہ ونجے جڑا مکانے شامل نہ ہویا ماتمدار وادی اماں میں راضیاں ہون پچھا ہٹوان اسے وقت واسطے میں مدینہ چلے کے ٹر پی آیا میرا المالا پچھدا اکبر دا بابا کربلا زینب دی کیڑی لوڑ پہ گئی ہے میرا غریب آدھا عباس میں امامہ میں جاننا اگر زینب نال لیاوے اوندا دین نہیں بچدا نانے دی نبوت نہیں بچدی باپے دی ولایت نہیں بچدی اماں ہن پچھا ہٹوانے اس ظالم نو میں آپ جواب دے دیا اس علاقے آلے دو قدم اگا ودھیے تھی علی دیا تو سر سنتے راندے ہو آلیہ دے خطبے نے شام فتح کی دیئے سنتے راندے ہو آلیہ دے خطبے نے شام فتح کی دیئے بڑی ذمہ داری نال جملہ پہ آیا تھا اس علاقے آلے خطبہ تا بڑا طلانی ہے علی دی دیدہ جیڑا پہلا لفظ بولا ہے تو اسے لفظ دے شام فتح ہو گئی آئی ہے جیڑا پہلا لفظ بولا ہے تو اسے دے شام فتح ہو گئی آئی ہے انجے دو قدم دعوت دیئے آدھیے اس کو طیبنا تو لگا اور ساڑھے آزاد کرنا دیا لال خاموش ہو رہا ہونے ایک لفظ بھی اگانا بولے ایک مرحبا مرحبا اللہ بڑی ہائے قبول فرماوے اور آلیہ نے بولن دا ارادہ کیتا ہے جو دربار سفیر روم میں تھائی ہے جیڑا تڑپ کے اٹھا ہے درمیان دے وچا کے کھڑ گیا ہے سفیر روم آدھا یزید میں اس بی بی نو نہ بولن دے سا یزید پہلے میری گال دا جواب تو دے ہے اس جواب دے بعد بی بی خطبہ پڑھ سیا اے حرامی آدھے پوچھ کیا پوچھنا ہے سفیر روم آدھے یزید تو شام دا حاکم ہے اور جیڑی سامنے کھڑی ہے وہ تیری قیدنے ہے وہ قیدن ہو کے بھیا دیئے تو سانے آزاد کرتا دی اولاد ہے اور پہلے بھلے دربار جلسا تو انہاں دے آزاد کرتا دیا یا زہرا جی مرحبا یا لالار مرحبا حق ادا کر چھوڑے ماتم دارا جوانی ہمارے مرحبا میں آکھے نا پہلے لفظ نے شام فتح کی دیئے سفیر روم آتا ہے پہلے بھلے دربار اجلسا تو انہاں دے آزاد کرتا دی اولاد کنے ہے اس حرامی نو جواب کوئی نہیں آیا اس شرم تو سال چھکا دیا ہے جنہیں جو کھڑی آئی ماں آن محمد دیا بیبیا دیئے اس نہیں دا سامنا میں دسیں دیا ساڑھے آزاد کرتا دی اولاد کنے ہے بیبیا دیئے آٹھ ہجری فتح مکہ ہویا ہے ایندہ دادا میرے نانے محمد قیدی بڑیا ہے ایندے دادے میرے نانے کو امان منگی آئی ہے میرے نانے ایندے دادے نو آزاد کی کہا اور ایندے کو لو پوچھ ساڑھے آزاد کرتا دی اولاد ہے یا کوئی رہا ایک علاقے آلے ہو تو سا چپ کر کے سنایا سفیر روم چپ نہیں رہ سکیا سفیر روم دیا چیخاں بلند ہو گیا ہے آدھے بی بی ہے اللہ دنا
پچھلے بیٹھے کھلوتے ماتمدار تائیں شاید میں علیادارہ نو سمجھا دوا سفیر روما دا بی بی ہے اللہ دا نائیں دسا پھرے دربار جکڑے محمد نا چاہیا کیڑا محمد تیرا نانا ہے بی بی آدھی مدینے آلہ محمد سفیر روما دا اوبا محمد جیڑا مسلمانہ دا نبی آئی ہے بی بی آدھی مان منجے تو میں اسے نبی محمد دی سکی دیا اور جینا سال دشتج بھی آئی ہے اور مولے نبوت کا سوال حسین ہے اور علی و فتوہ نبجنا حسین ہے یا زہرا مرحبا حسننا لنادار مرحبا مرحبا کتاب کا نام ہے میرے بعد مسائب خان ذاکر تشریف فرمائے انہاں دی موجودگی ہے جملہ پیا پڑھنا کتاب کا نام ہے علی کی بیٹی ہے لکھن والے علی قائمین ہے اردو دے وچ کتاب موجود ہے جا کے پڑھ لوایا علی قائمین نے لکھا ہے جدا سفیر روم نو پتہ لگا ہے کہ نبی محمد دی اتھیاں دربار جا گئی ہیں میں سمیسا ہو آیا ہی نہیں مجلس جنہ فین بلند نہ ہویا سفیر روم ماتم کرے نہ تاخت کلے آیا ہے آدھے یزید اللہ دی لعنت ہوئی ہے آدھے میرا طلق داؤد نبی نال ہے آدھے میں داؤد دی نسل جوا آدھے داؤد دے میرے درمیان کئی پشتہ دا فاصلہ ہے مگر آج بھی یہودی لوگ میرے کھانا لے پاسے پہل کر کے نہیں سو گئے آدھے میں داؤد دے رشتہ دار نہ کھا رہے آدھے تنہیا نہیں آیا اور کہے اپنے نبی دیا دیا رات یا حسین یا زہرا یا حسین مرحبا حسن نالما تمدار مرحبا آدھے تنہیا مرحبا جی مرحبا رادار جی جوانی ہمارے مرحبا آدھے تنہیا نہیں آیا تے اپنے نبی دیا دیا رلا چھوڑیا ہے او قیادی کھڑی ہے میرا نانا رسول ہے او قیادی کھڑی ہے میری ماں زہرا ہے ماتم دارو ہے کتھا جملہ توڑی محبت روئے کے پڑھ بچانا ماتم دارو ہر علی دی دھینے علی قائمی نے پوری شہادت لکھی ہے علی کی بیٹی ہے سفیر روم دی نہ پڑھنا ہے تو جملہ اور پڑھنا ہن علی دی دھینے بھائی جان خطبہ پڑھا ہے کوئی اتنا درد بھرا لہجہ علی دی دھینا بھرے دربار ایک سناٹا چھا گیا آیا اتھے نبی دا ایک بٹھرا صحابی بیٹھا ہے جیڑا ماتم کرے دا تاخت کلے آیا ہے آدھے اللہ برباد کر رہی ہے اور ظالمہ میرا کچھ نہیں بچایا میں نے تباہ کر چھوڑ رہی ہے اے حرامی آدھے تیرا جیڑا نقصان ہو آیا میں پورا کرے گا مگر میرے دربار کا ماحول خراب نہ کر نبی دا صحابی ماتم کر کے آ جائے اللہ دی لعنت ہوئی ہے تن دربار کا ماحول یاد ہے تو دیا کھڑی ہے میں بازی بنایا ہے او دیا کھڑی ہے میں محمد لکھی ہے ایو دیا کھڑی ہے میرا بڑا نمازی آئی ہے یا زہرا آخری سطر پڑھنا تھک کے نہ سنے آئے ماتم دار ممبر بھائی دے حوالے کرنا لا انہوں ہن کوئی جواب نہیں آیا مقتل آلے لکھا اس تخت چھوڑا ہے حرامی اپنے محلے ٹوڑ گیا ہے تھوڑی دیر بعد والے آئے آدھے میں نہیں مرایا میرے گورنر مرایا ہے سبھی سا تھک بھی آئی ہو ماتمی ہے جڑا آلیہ دی غربت ماتم نہ کر سکیا جڑا بار بار آتھے اس میں نہیں مرایا میرے گورنر مرایا ہے زینب نے خطبے دے ہے اس حرامی نے بکا چھوڑا ہے حسین نے قتل روپیہ بکل رہے ہیں آدھے میں نہیں مرایا میرے گورنر مرایا ہے جڑا بار بار آتھے اس میرے گورنر مرایا ہے جنہیں جو کھڑی آئی وہ قدم مکاوٹھی ہے آدھی اللہ برباد کر رہی ہے اگر تے نہیں مرایا تو
دسا سب تو زیادہ تکلیف کتنے رہی ہے بی بی آدھی ظالمہ ساتھ مدینہ چھڑا رہی ہے ساتھ